ٹھیک ہے. بیسیکلی لاسٹ کلاس میں ہم نے اپنے پاس ایک ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہر کلاس کے اندر کسی بھی ایک سیلیبریٹی کو، ایسے شخص کو جس کی زندگی ایک کامیاب زندگی گزری ہو، اس کو ہم اپنے پاس بلائیں گے اپنی اس کے اندر لیکچر کے دوران میں، اور وہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ان چیزوں کو، سب چیزوں کو ہے وہ ڈسکس کرے گا اور اپنی ایکسپیرینسز کو شیئر کرے گا. And that is something going to give you more insight about your future. تو انہوں نے جو سجیشن دی وہ دی کہ اس ینگ یوتھ ہے جو کہ اس وقت اپنی لائف کو آگے سیٹل کرنا چاہتا ہے اور وہ اسٹرگل کر رہا ہے اور لرن کر رہا ہے ویریس مینس آف ہیونگ اے ہیپی جرنی ان دا لائف، فیوچر لائف. تو کریکٹر بلڈنگ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ ایک ریلیجس طریقے سے بھی آتی ہے، اور آپ کے پاس جو آپ کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، لیونگ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس کے اندر کس طرح سے آپ نے بیہیو کرنا ہے، ان سب چیزوں پر ڈپینڈ کرتی ہے. بڑا اچھا ان سے میری ڈسکشنز رہی اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا. تو اب جو آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ ایشو ہوگا اس میں ان کی ریکمنڈیشنز اور ان کی کریکٹر بلڈنگ کا بھی اس میں تذکرہ ہوگا، کہ وہ ایک ماڈیول پورا کروائیں گے کریکٹر بلڈنگ کے اوپر. ایئر فورس کے ہیں، ریٹائرڈ ہیں، بہت بڑی بڑی جگہوں میں سرو کیا ہے، ایئر وائس مارشل رہے ہیں سر، تو وہ بہرحال ان کا ایکسپیرینس ہے. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں کہ آج کے ہمارے کلاس کا سبجیکٹ کیا ہے. تو لاسٹ ٹائم ماریا تھی، ماریا نے پوچھا تھا کہ آپ کیا ہمیں لسٹنگ کروائیں گے. تو دیکھو یہ جو کورس کنڈکٹ ہو رہا ہے، اس کورس کا ریزن کیا ہے؟ ہمارا ریزن یہ ہے، اس کورس کا ریزن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ارننگ کا ذریعہ بنانا ہے ڈیجیٹل دنیا میں رہتے ہوئے. جو چینجنگ ورلڈ شروع ہو چکا ہے، جو ایک ورلڈ دنیا چینج ہو چکی ہے، اس دنیا کے اندر اب بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایسی ہو گئی ہیں کہ جو آہستہ آہستہ کر کے انوینٹ ہو رہی ہیں، یعنی نئی چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں، اور یہ جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا تقاضا ہے کہ آپ ان کو فالو کریں. مثلاً اگر ہم اس کی کوئی پریویس ایگزامپل لیں تو دیکھو پہلے ہمارے گھروں میں جو تھے وہ ریڈیو ہوتے تھے، وہ والو والے ہوتے تھے. اب کوئی والو کا ریڈیو لیتا ہی نہیں، اور اب تو ریڈیو اتنے چھوٹے سے آ گئے کہ ایک مائکرو فون کے اندر کان میں لگا لو تو وہ ریڈیو بن جاتا ہے. یہ تو ریڈیو کی ایگزامپل ہے. اسی طرح آپ موبائل فون کی ایمرجنس تو آپ لوگوں کے سامنے ہوئی ہے نا. آپ سب لوگوں کی ایج 18 سال سے لے کر کے آگے کچھ بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایج لمٹ تو ہے نہیں اس میں. تو ان میں جو ایمرجنگ سائنسز جو ہے، ایمرجنگ سائنسز نے اتنی تیزی سے دنیا کو چینج کیا ہے کہ ہمارے آگے آنے والے لائف اسٹائل میں چینجز آ گیا. کچھ عرصے کے اندر دنیا بھر میں بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی دکانیں ختم ہو جائیں گی، لوگ اپنے گھروں سے کام کر رہے ہوں گے. تو میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں یہ بات کہی تھی. جس مجھے ایک سیکنڈ دو، یہ مسلسل جو میرا فیس بک وہ ہے واٹس ایپ کو اس کو میوٹ کر دوں گا. ہاں، تو جب میں نے اس کے اوپر ڈسکس کیا تھا سارا کچھ، تو میں نے پورا بتایا تھا کہ کس طرح سے ہو رہا ہے. اب اس میں بات یہ آتی ہے کہ کیا اس طرح لوگوں کی نوکریاں چلی جائیں گی، ختم ہو جائیں گی؟ کیونکہ اگر ایک دکان آپ کی کارنر پہ کھلی ہوئی ہے تو وہ چیزیں بیچ رہا ہے اور آپ اس سے خرید رہے ہیں، مگر اگر اب آپ کو گھر بیٹھے ہی آپ کو چیزیں مل رہی ہوں تو کیا نوکری ختم ہو جائے گی؟ نہیں، نوکریاں اور بڑھ جائیں گی. کیسے بھلا؟ بات یہ ہے کہ پہلے ایک دکان تھی، دکان کے اوپر لوگ بیٹھ کر کے چیزیں بیچتے تھے، وہ چیزیں لے کر کے آتے تھے، ایک بندہ ایک محلے کو سرو کر رہا ہوتا تھا. اب 1000 بندہ ہے، یہ بائکس کے اوپر ہے، گھوم رہا ہے اور لے کر کے آ رہا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو نئے روزگار کے ایسے ذرائع مل گئے جو پہلے نہیں تھے. ایک دکان کھولنے کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے کہ یہ کم سے کم 5-6 لاکھ روپے تو ہوں، 10 لاکھ روپے ہوں کہ آپ ایک دکان کھولیں. مگر اب وہ چیز چینج ہو گئی. اب وہ چینج کیسے ہوگی؟ اب وہ اس طرح چینج ہو گئی کہ اب آپ کے پاس 10 لاکھ روپے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس ایک بائک ہے اور آپ کو ایک کام مل گیا اور آپ نے کام کرنا شروع کر دیا. ٹھیک، اب ایسی ایسی ویب سائٹس آ گئی ہیں جیسے کہ آپ کچھ بھی منگوا لیں یا کوئی بھی وہ ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز چاہیے، آپ گھر میں بیٹھیں گے، آپ بیمار ہیں، آپ نکل نہیں سکتے، آپ گھر میں ہیں، آپ کے ہسبینڈ نہیں ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اس وقت، لیکن آپ کو کچھ منگوانا ہے تو آپ جو ہے فوری طور پہ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں، وہ آپ کے گھر پہ ڈیلیور ہو جائے گا. اس کی ایک ایگزامپل ہے، ریسنٹلی میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں، وہ کہیں ان کے ہسبینڈ وغیرہ نہیں نکل کے نہیں جا سکتے، تو ان کو فوری طور کے اوپر یہ پیٹ درد کی سب کی گولیاں کی ضرورت تھی. تو انہوں نے ویب سائٹ پہ کیا، اس نے 50 روپے خالی لیے. 50 روپے تو بہت ہی کامن تھی،
اور وہ 15 منٹ سے 20 منٹ لگے، آدھا گھنٹہ لگا ان کے گھر پہ ڈلیور ہو گیا. تو دیکھو سہولت تو آ گئی ہے ٹیکنالوجی سے، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے. اب سہولت جب آ چکی ہے ٹیکنالوجی سے تو اب اس کو اڈاپٹ کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم چاہیں کہ جی ایک طبقہ جو کہ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتا، جو کہ ایک دکاندار ہے جس نے پڑھائی نہیں کی، جس کی ایج بہت زیادہ ہو چکی ہے، اب وہ اس چیز میں آ نہیں سکتا، وہ مخالفت کرے گا ڈیجیٹل ورلڈ کی اور وہ اس کو کرے گا. لیکن آپ اس کو روک نہیں سکتے، وہ اب آ چکا ہے کیونکہ فرسٹ ورلڈ کے اندر وہ چیز 100% اپنی جگہ پر اسٹیبلش ہو چکی ہے. اچھا، اب ہم نے اس گروپ کے اندر جو یہ گروپ بنا ہوا ہے، اس کے اندر جس چیز کو ایکسپلور کرنا ہے وہ یہ ایکسپلور کرنا ہے کہ ہم اس کے پارٹ کیسے بنیں گے. اور آج کا جو بیسیکلی لیکچر ہے وہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ ہاؤ یو کین بی ارننگ منی یوزنگ ورچوئل اسسٹنٹ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ پلیٹ فارمس، اور ہاؤ یو کین اسٹارٹ ارننگ ان ٹو دا نیو ایرا آف ڈیجیٹل ورلڈ. ڈیجیٹل ورلڈ شروع ہو چکا ہے نا اس طرح، تو اب اس کے اندر آپ کیسے اپنا رول ادا کریں گے اور آپ کیسے اسمارٹلی پیسے ارن کرنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے، تو میں اسامہ کو جو ہے وہ ابھی اسامہ آگے. اسامہ آر یو دیر ناؤ؟ یس سر. ٹھیک ہے، اب اسامہ آپ کو جو ہے نا اس وقت میری جو اپنی اس کی ویب سائٹ ہے، کیا نام ہے، ای بے کی، میں اسامہ کو بھی ہوسٹ بنا دوں گا، وہ آپ کو شیئر کر لیں گے ای بے کے اوپر، اور ای بے پہ جو لسٹنگ کرنے کے طریقے وہ آپ سے ڈسکس کر لیں گے. اچھا، یہ اس کے بعد پھر میں آپ کو دوبارہ میں آپ سے جوائن کروں گا، اور جوائن کرنے کے بعد پھر میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ نے فیوچر میں کیا چیز کیسے کرنی ہے، اور آپ نے انیشیلی جو ارننگ اسٹارٹ کرنی ہے وہ آپ کی کیسے اسٹارٹ ہوگی. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی کام ہم کریں گے نا تو اس کے اندر بیسیکلی ہوگا یہ کہ آپ کو صرف یہ نہیں چاہیے کہ لسٹنگ کیسے کرنی ہے، آپ کو بہت ساری اور بھی چیزیں سمجھنی پڑیں گی. تو وہ بھی پھر میں آج لیکچر کے باقی پارٹ میں ڈسکس کروں گا. تو ابھی میں اسامہ کو ہینڈ اوور کر رہا ہوں تاکہ وہ اپنا اسامہ آر یو ریڈی ٹو شیئر لائک ای بے لسٹنگس دیٹ وی آر ڈوئنگ؟ یس سر. تو میں آپ کو جو ہے نا تم کو میں ہوسٹ بنا رہا ہوں، اور تو اب آپ جو ہے جسٹ، یا میں اسکرین شیئر الاؤ کر دوں خالی تمہیں؟ اسکرین شیئر الاؤ کر دیں. ہاں اچھا ٹھیک ہے. تو اب اس میں کیا ہے کہ سر ریکارڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے نا؟ میرے پاس ریکارڈنگ چل رہی ہے. جی. میں ایک سیکنڈ دیتا ہوں آپ کو نا، ایک منٹ. چلو میں تمہیں ایک کوس بنا دیتا ہوں. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو الاؤ یو ٹو گیٹ اسکرین شیئر. اوکے. اچھا اسامہ، ناؤ یو آر بیسیکلی دی ہوسٹ، اور اب آپ اپنا اسکرین شیئر کر لیں ان کے ساتھ، اور اسکرین شیئر کر کے ان کو ای بے کی لسٹنگ جو ہے وہ دکھانا شروع کریں، اور ان کو ای بے کی ساری ڈیٹیلز ان کو بتا دیں، اور یہ کہ جو ایچ ٹی ایم ایل کی لسٹنگ ہوتی ہے وہ اور ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے. اور پھر میں اس کے بعد یہاں سے دوبارہ ان کو لے کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ کی سائٹ پہ لے کے چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ میرے ساتھ اسامہ کو میں بتا دوں، اسامہ از اے ونڈرفل پرسن، بہت ڈیڈ آنیسٹ ہے. اس کی ایک ایگزامپل تم کو بتاؤں، مجھے یہ شخص بہت زیادہ میں نے اس کو انٹرنلی اپریشیٹ کیا. جب ہم نے پہلی دفعہ ہم اپنا کورس کر رہے تھے تو یہ اور اس کی وائف یہ دونوں کورس کرنا چاہ رہے تھے، تو اس نے اپنی پیمنٹ کی، اور کیونکہ اس کی وائف ساتھ بیٹھ کے سننا چاہتی تھی اس نے پہلے مجھ سے پرمیشن لی. دیکھو کتنی بڑی بات ہے، انسان کے کردار کا، کریکٹر کا پتہ کہاں سے چلتا ہے. وہ چاہتا تو کوئی تصویر نہیں آن ہو رہی تھی، ہمیں نہیں پتا تھا کتنے لوگ ہماری آواز سن رہے ہیں، کتنے لوگ بات سن رہے ہیں، مگر کیونکہ وہ ایک پیڈ کورس تھا تو اس نے یہ نہیں چاہا کہ بغیر میری اجازت کے اس کی وائف اس کورس کو سنے. یہ کریکٹر کی ہائٹ ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ نے بلڈ کرنی ہے. کیونکہ ڈیجیٹل دنیا کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا، آپ کا ایک اسکرین نیم ہوگا، اور اس اسکرین نیم کے پیچھے ہوگا آپ. پاکستان سے جو آج امیزون کام نہیں کرتا، ای بے کام نہیں کرتا، یا پے پیل کام نہیں کرتا، اس کی وجہ تم لوگ یہ سمجھ لو وہ کریکٹر کا لاس ہے، یعنی وہ کریکٹر کی کمی ہے جو ایک زمانے میں چائنیز اور ہانگ کانگ لوگوں میں ہوتی تھی، اب ان میں نہیں ہے.
میں اس کو آج ڈسکس کر کے تم لوگوں کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ کیسے وہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس بعد میں اس کی وائف نے الگ سے پیسے پے کیے. یہ دونوں چاہتے تو کر سکتے. میں چاہتا تھا کہ میں پیسے نہ لوں, لیکن انہوں نے زبردستی کی. اور آج میں نے اس کو آفر کی ہوئی ہے جوائن کرنے کے لیے کمپنی کے اندر, اور رمضان تک, کیونکہ یہ آلریڈی اپنی کمپنی میں کام کر رہا تھا, انشاءاللہ اس کے بعد یہ ہماری کمپنی کو جوائن کر لے گا. اسی گروپ میں سے 3-4 لوگوں کو جوائن کر لیا گیا, کچھ لوگوں کو اور وہ مل گیا, اور کچھ لوگوں کو ہم نے کام دے دیا. تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہی ساری آپشنس موجود ہیں. آپ جسٹ اپنا ریئل انٹرسٹ شو کریں, اور یو ول فائنڈ دیٹ وی ول بی ہیلپنگ یو آؤٹ آل دا وے ٹو اسٹارٹ اے گڈ ارننگ ان دا لائف. اس کے اندر ہم کوئی این جی او نہیں ہے, ہماری کوئی اور ریکوائرمنٹ نہیں ہے آپ سے. ہم صرف ہیلپ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی, کہ ہم لوگوں کی ہیلپ کریں کہ وہ کس طرح سے کر کے اپنا وہ کریں. اویس اپنی ویڈیو آف کر لو, کیونکہ پھر لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں, ان کو آواز سننے میں موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اچھا, ویڈیوز اپنی آف رکھا کرو, کیونکہ ہم اس لیے رکھتے ہیں ویڈیو آف کہ پھر ویڈیوز وغیرہ آن ہوتی ہے تو پھر بہت سارے لوگوں کے اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو یہ سمجھو کہ اسامہ کا کریکٹر بلڈنگ بہت ہائی ہے, اور ہی از اے ویری گڈ پرسن. تو اب اسامہ میرے ساتھ کو ہوسٹ ہے اس پورے کورس کا آپ لوگوں کا. اور پہلے میں نے اس کورس میں نہیں آنا تھا, لیکن میں نے جب انٹرسٹ دیکھا, میں حالانکہ یو کے میں رہتا ہوں, لندن میں رہتا ہوں, اس کام بہت زیادہ ہوتا ہے, مگر لوگوں کی ہیلپ کرنا اور ان کو ایک ایسا راستہ بتانا جس سے وہ حق حلال کی اچھی کمائی کر سکیں, وہ بھی ہمارے پاس کام ہونا چاہیے. پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا کہ میں اپنے ٹائم کی ویلیو کو دیکھوں اور صرف اسی کو لے کے چلوں, ایسا نہیں ہے. آپ کو دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنی ہوتی ہیں. آپ کو جہاں پر اپنے لیے دنیا میں رہتے ہوئے اچھے طریقے سے پیسے کمانے, اسی طرح سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے لوگوں کی مدد بھی کریں. تو ہینڈنگ اوور ٹو Osama. Osama is my co-helper. He is going to show you my listings in eBay, and he is going to tell you how to list. وہ لسٹ نہیں کرے گا کچھ, صرف ابھی اس وقت بتائے گا. نیکسٹ کلاس میں پھر ہم پروڈکٹ کچھ رکھیں گے جس کو لسٹ کر کے دکھا سکے, تو آپ کو ڈسکرائب کر دے گا ساری چیزیں. پھر میں ٹیک اوور کرتا ہوں دوبارہ. Osama, hand it over to you. Okay. Okay, sir. Thank you. السلام علیکم ایوری ون, ہاؤ آر یو. اچھا, ابھی جیسا سر نے 2 چیزیں بتائی ہیں ہمیں کہ لسٹنگ کس طرح سے ہوتی ہے. ایک نارمل سٹینڈرڈ طریقہ ہے کہ آپ اپنی چیز کو نارمل طریقے سے بس پوسٹ کر دیں, اس میں کوئی مزہ نہیں آتا, ظاہر سی بات ہے کوئی چیز آپ کو اٹریکٹ نہیں کرے گی. ایک ہے HTML. اب HTML کیا ہے, آپ کی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں وہ زیادہ تر HTML بیسڈ ہوتی ہیں, اس میں اٹریکشن ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. اب وہ دونوں چیزیں ہیں کیا, کس طرح سے ہوتی ہیں, اس کے بارے میں ابھی ہم اسکرین شیئر کرتا ہوں تو آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا, یہ ہمارا آ گیا ای بے کا پیج. اب یہاں پہ مختلف چیزیں آپ کو دکھیں گی جو بھی آپ کی مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہیں. ہم ان میں سے کوئی بھی ایک چیز سلیکٹ کر لیتے ہیں, جیسے یہی سلیکٹ کر لیں ہم. یہ کچن 8 ریفربشڈ ہے, 5 پیسز 5 اسپیڈ کا. انہوں نے اس کی مختلف تصویریں اپنی ساتھ میں لگائی ہوئی ہیں. یہاں تک بہت اچھا ہے, ان کے 738 آئٹمز سولڈ ہو چکے ہیں, 991 اویلیبل ہیں. اب ان کی اگر آپ جو ایڈورٹیزمنٹ انہوں نے پوسٹ کی ہے یہ دیکھیں تو یہ بہت اچھے انداز میں انہوں نے پوسٹ کی ہوئی ہے. اس کے اندر انہوں نے اپنا پورا پیج بنایا ہوا ہے HTML کے اوپر. مزید پروڈکٹس جو ہیں وہ بھی انہوں نے مینشن کی ہوئی ہیں کہ یہی پروڈکٹس ہیں ان کے پاس ہی. تو جو بھی سامنے والا ہوتا ہے وہ ان پروڈکٹ اس طرح کی ایڈز دیکھ کے اس کے طرف متوجہ زیادہ ہوتا ہے, اس کا زیادہ دھیان جاتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہم پرچیز کریں. اب اس کی جگہ ہم کچھ اور آئٹم بھی دیکھ لیتے ہیں جس کے اوپر یہ چیز اویلیبل نہ ہو. اب انہوں نے بھی اپنی جو پروڈکٹ ڈسپلے کی ہوئی ہے اس کے اوپر HTML پہ ہی انہوں نے بنائی ہوئی ہے, اور کافی ڈیٹیل میں بنائی ہوئی ہے.
یہ آپ لوگ سب یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اور آئٹم ہمیں ایسا مل جائے جو اب یہ میرا خیال ہے رینچز وغیرہ کچھ اس طرح کی پروڈکٹس ہیں یہ. اچھا ہم لوگ یہ ایل ای ڈی لائٹس کی طرف آ جاتے ہیں. یہ میرا خیال ہے اس میں زیادہ ہمیں آپشنس مل جائیں گے. اچھا یہ دیکھیں انہوں نے جو اپنی ایڈ پوسٹ کی ہے اس کے اندر انہوں نے کوئی بھی ایچ ٹی ایم ایل کا پیج نہیں بنایا. انہوں نے اپنی لائٹ کی خالی پروڈکٹ کے بارے میں لکھ دیا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے ریٹرن کی طریقہ کیا ہے, کیا چیزیں ہیں کیا چیزیں نہیں ہیں, اس کے علاوہ انہوں نے نہیں کیا. کوئی بھی بندہ جب اس چیز کو اس سائٹ کو اوپن کرے گا تو اس کا دھیان اتنا نہیں جائے گا اس چیز کے اوپر. انہوں نے خالی یہ مینشن کر دیا کہ بھئی جس طرح شو کیا ہوا ہے اس طرح کی پروڈکٹ ہے. اب جو سامنے والا لینے والا ہے وہ جب لے گا تب اس کو پتا چلے گا کہ بھئی کس حد تک یہ صحیح تھا کس حد تک غلط تھا. مزید پیج اوپن کر لیں. اچھا اس کے اندر ایک اور چیز ہے, یہ اگر آپ دیکھ رہے ہو تو یہاں پہ اسپانسرڈ لکھا ہوا آ رہا ہے. اسپانسرڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس سیلر نے ای بے والوں کو مزید پیسے دیے ہیں کہ ان کا ایڈ جو ہے وہ نیچے نہ آئے, ان کا ایڈ اوپر کے حصے میں رہے. اب ایڈ جتنا اوپر رہے گا اتنا زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہے آپ کی زیادہ ویو ہو, زیادہ بکے. ان کی جو پروڈکٹ ہے یہ برانڈ نیو ہے اور ان کے پاس یہ مختلف آپشنز ہیں. آپ اگر ایک لیتے ہیں تو اس کے تقریباً 40 اماؤنٹ ہے. اگر 2 لیتے ہیں 3 لیتے ہیں تو اس طرح سے انہوں نے اماؤنٹ کے اندر تھوڑا سا کمی بیشی رکھی ہوئی ہے. ان کی ایڈ دیکھیں, انہوں نے اس کے اندر اپنا ایچ ٹی ایم ایل بنایا ہوا ہے. کتنے پرسنٹ کہاں پہ آپ آئیں گے تو وہاں سے آپ کی لائٹ جلے گی, کہاں تک رہیں گے تو لائٹ رہے گی آپ کی. یہ ساری انہوں نے بہت اچھی ڈیٹیل میں انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے. اب اسی طرح یہ اس کے اندر یہاں پہ برانڈ نیو لکھا ہوا بھی ہے. اب یہ اوپن باکس ہے, ہو سکتا ہے یہ لائٹ نہیں ہو لیکن صرف باکس اوپن ہوا ہو, یا ہو سکتا ہے یہ یوز ہوئی بھی ہو. اس کے اندر انہوں نے صرف اوپن باکس کا لکھا ہوا ہے, یوز کا نہیں لکھا ہوا. تو اس کو ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ پروڈکٹ جو ہے تو نہیں لیکن انہوں نے استعمال نہیں کی ہے. انہوں نے زیادہ ڈیٹیل اس کے اندر صرف انہوں نے اماؤنٹ وغیرہ کا ڈال دیا ہے. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں انہوں نے نارمل ٹیکس کے اوپر اس چیز کو اپڈیٹ کیا ہے. اب ایچ ٹی ایم ایل ہوتا کیا ہے؟ ایک ویب سائٹ ہے W3 Schools. یہ ایک ویب سائٹ ہے جس سے آپ ایچ ٹی ایم ایل کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں, کس طرح سے بنتا ہے, کیا بنتا ہے. اب ہم بیسک ایچ ٹی ایم ایل کی اگر بات کریں, یہ ہم لوگ اس کو ٹرائی کرتے ہیں. اس کے اندر مائی فرسٹ ہیڈنگ, مائی فرسٹ پیراگراف, یہ 2 آپ کے پاس انہوں نے لائنیں لکھی ہوئی ہیں. اس کو ہم چینج کرتے ہیں. یہ کلاس ڈیمو اسامہ ٹھاکر.
یہ دیکھیں یہ میں نے اپڈیٹ کیا ہے, یہ ہمارے پاس سامنے آ گیا. اس کو ہم لوگ یوز کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے اس کو پورا کاپی کیا, آپ نے یہ اپنا ڈاکیومنٹ تیار کر رہے ہیں, یہ نوٹ پیڈ پہ اوپن ہوگا بیسکلی. اس کو آپ جب سیو کریں گے, یہ ڈیمو آپ اس کو سیو کریں گے آل فائلز کے اندر, اور آگے لکھیں گے آپ اس کے .html. اب ہم اس جب فائل کو اوپن کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے پیج اوپن ہو جاتا ہے. اب آپ اس فائل میں جو بھی چینجز کریں گے, آپ پیراگراف لائن مزید ایڈ کرنا چاہیں, کچھ بھی کرنا چاہیں, تو وہ آپ کے پاس یہاں پہ اپڈیٹ ہوتی جائے گی. یہ اس فائل کو ہم سیو کر کے جب اس پیج کو ریفریش کریں گے تو ہمارے پاس یہ ساری چیزیں اس کی اپڈیٹ ہوتی جائیں گی. یہ بالکل ہم نے سمپل HTML کا پیج اوپن کیا ہے. اس کے اندر آپ سٹائل دیکھنا چاہیں, آپ مختلف چیزیں کرنا چاہیں, تو وہ آپ کو یہاں پہ ساری اس کی چیزیں ملیں گی. اب آپ نے سٹائل کیا ڈالنا ہے, کلر کیسے ڈالنا ہے, یہ چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اسی فائل کے اندر آپ جب ایڈ کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس یہ چیزیں اپڈیٹ ہوتی جائیں گی. ایک منٹ, کیا یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اپڈیٹ کیا ہے, تو یہ ہمارا کلر چینج ہو گیا. یہ بیسکلی آپ کا وہ ہے HTML بنانے کا طریقہ ہے. اب HTML کس طرح سے بنتا ہے, کیا کیا بنتا ہے, ایک سمپل HTML ہوتا ہے, آپ کی مزید جو بھی طریقے ہیں وہ بھی اس کے اندر مینشن کیے ہوئے ہیں. سٹائلز ہو گیا, فارمیٹنگ ہو گیا, آپ کی CSS ایک بیسکلی سٹائل کا ہی نام ہوتا ہے, وہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں سے اس پیج سے مل سکتی ہیں. آپ اس کو اپنی آج کا آپ ایک اسائنمنٹ ہی اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ آج آپ لوگوں نے اپنے بارے میں تھوڑا سا لکھنا ہے کہ آپ لوگوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا چیزیں ہیں, اور HTML پیج میں اس کو بنانا ہے, تاکہ آپ لوگوں کی بھی تھوڑی سی پریکٹس اس معاملے میں ہو سکے. اچھا, ہم آ جاتے ہیں واپس سے ہمارے ای بے کے اوپر. اب یہ مختلف جو لسٹنگز آج تک سر نے کی ہیں, یہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا پہلی کلاس میں کہ یہ سر کے پچھلے 90 دنوں کی سمری ہے کہ سر نے کتنے آئٹمز لگائے ہیں, کتنے ان کے سولڈ ہوئے ہیں, اور کتنے ایکٹیو ہیں, کتنے انسولڈ ہیں, اور یہ سولڈ ہو چکے ہیں ان کی کیا اماؤنٹ ان کو ملی ہے. آئٹم کو ہم لوگ کس طرح سے لسٹ کرتے ہیں. اب جس طرح یہ ایک لائٹ ہے, اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں.
یہ لائٹ کی انہوں نے جس اسٹاف نے بھی لگائی ہے اس نے لائٹ کی تصویر لکھ دی لگا دی ہیں ڈفرینٹ. انہوں نے یہ HTML اپنا پورا بنایا ہے. اچھا اگر آپ یہ HTML میں دیکھیں تو کچھ تصویریں کلیئر ہیں کچھ تصویریں کلیئر نہیں ہیں. وہ کس وجہ سے ہے اس کے بارے میں ہم لوگ آگے والی کلاسز کریں گے. کنڈیشن وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کی مینشن کی ہوئی ہیں انہوں نے. اب اگر ہمیں آئٹم اسی طرح کا ایک اور سیل کرنا ہے تو ہمارے لیے 2-3 طریقے ہوتے ہیں. سب سے آسان طریقہ ہے ہم سیل ناؤ پہ کلک کرتے ہیں. سر علی آر یو اویلیبل؟ ہاں ایم اویلیبل. اس میں شاید اسٹار آخر میں لگے گا. احمد علی 110 اسٹار ہے شاید, ورنہ میں یہاں اوکے سے سر. لاگ ان ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. نہیں سر, میرا خیال ہے سر آپ اپنے پاس سے وہ اسکرین شیئر کر دیں زیادہ بہتر ہے. پاسورڈ پہ وہ لاک نہ ہو جائے گی آپ کی. اوکے, جسٹ میک می ہوسٹ اوور ہیئر. آئی جسٹ ٹیک اوور فرام ہیئر. اچھا, ابھی تم لوگوں کو اسامہ نے بہت اچھے سے ڈیٹیل کے اندر یہ بتایا ہے کہ آپ جو ہے نا کسی بھی پروڈکٹ کو جب آپ لگاتے ہیں تو اس کو لگانے کے کیا کیا طریقہ کار ہوتے ہیں. میں بھی اپنی اسکرین شیئر کر کے آپ کو مزید ڈیٹیل یہاں پہ گائیڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے ہر چیز سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب یہ ہم آگئے, یہ ہماری جو ای بے ہے, میں اپنے ای بے کو کھول لیتا ہوں یہاں پہ. ٹھیک, یہ ہو گیا. یہاں پر جب میں جاؤں گا نا تو جو چیزیں مجھے تم لوگوں کو سمجھانی تھیں وہ یہ سمجھانی ہے جو اسامہ ابھی آپ کو سمجھا رہے تھے, ساری ڈیٹیل آپ کو سمجھا رہے تھے. وہ یہ سمجھا رہے تھے کہ لاکھوں ہزاروں پروڈکٹس ہیں جو بک رہی ہیں. ٹھیک ہے, جب یہ اتنی ساری پروڈکٹس یہاں بک رہی ہیں تو آپ کیوں نہیں کسی پروڈکٹ کو بیچ رہے. ٹھیک, اور اگر بیچنا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. تو سب سے پہلے آپ, کیونکہ پاکستان سے میں ابھی آپ لوگوں کو جو گائیڈ کر رہا تھا اس سے پہلے کہ پاکستان سے آپ کے لیے جو مین ایشو یہ ہے پاکستان سے آپ لوگوں کے لیے کہ ای بے پاکستان میں کام نہیں کرتا, امیزون پاکستان میں کام نہیں کرتا, پے پل پاکستان میں کام نہیں کرتا. تو پاکستانی جو ویب سائٹس ہیں ڈیجیٹل وہ تو کام کرتی ہیں, مگر انہوں نے ایک لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے. مثلا اگر آپ جاتے ہیں دراز پہ لگانے تو اس کو آگے اسامہ نے پوری ڈیٹیل بنائی ہوئی ہے, وہ نیکسٹ کلاسز میں شیئر کرے گا. تو ان کی جو پرسنٹیج پیسے آپ سے لیتے ہیں وہ بظاہر دیکھو یہاں پر آ کر کے نا, جو میں نے کہا نا کریکٹر بلڈنگ کا کام, وہ بظاہر وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ سے کتنے پیسے چارج کریں گے. وہ آپ سے صرف اور صرف 2%, 4% اور 10% کہتے ہیں. مگر جب آپ جاتے ہیں فائنل ویلیو پرائس کے اوپر جو بھی ہے تو 40% کے قریب بن جاتا ہے. 41. ہمارے پاس شاہ رخ علی تھے, وہ انہوں نے دراز کا کورس جب کنڈکٹ کرانا شروع کیا تو جب انہوں نے فائنل ڈیٹیل نکالی تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا یار یہ تو بہت ہی غلط ہے, یعنی یہ کہتے ہی ایڈورٹائز یہ کرتے ہیں اور جب اینڈ میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 41% پڑ جاتا ہے. ویٹ پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے, وہ ویٹ لگا دیتے ہیں. اور ویٹ کا مطلب ہوتا ہے ویلیو ایڈڈ ٹیکس. وہ کس چیز کی ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں, اب وہ سارے کے سارے اس طرح سے کر رہے ہیں. تو یہ کریکٹر بلڈنگ کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے. پاکستان میں وہ اس لیے نہیں آتے, یہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے. اور ابھی ریسنٹلی بھی پاکستان میں لوگوں نے پروڈکٹ لگائی, انہوں نے پیسے بھیج دیے اور انہوں نے کیا کیا کہ آئٹم بھیجا ہی نہیں. اور وہ اس کو انہوں نے ایک جو فیڈیکس کی جو ایک وہ رسید ہوتی ہے وہ جعلی رسید بھیج دی. یعنی ایک فیڈیکس بک کروایا, اب 2 لاکھ روپے کا آئٹم جانا تھا سیالکوٹ سے, اب اس کے انہوں نے کیا کیا کہ وہ بک کروا دیا, فیڈیکس بک کرا دیا اور آگے سے
कचरा भेज दिया उठा के, कुछ भेजे नहीं। अब उसके बाद अब फड्डा चलता रहे कि जी आपको क्या मिला क्या नहीं मिला। फेडेक्स से एड्रेस गलत कर दिया, ट्रैकिंग नंबर वो दे दी, वो कहा जी पार्सल मिस हो गया। तो इसकी वजह से पाकिस्तान का जो नाम है वो बहुत ख़राब हुआ कि आप पाकिस्तानियों पे वो लोग बाकायदा ट्रस्ट नहीं करते। इस वजह से अमेज़ॉन ने, ईबे ने, पेपैल ने पाकिस्तान के अंदर अपनी एंट्री नहीं दी, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो पाकिस्तान आ सकती हैं। अच्छा, तो अब हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है या हम किस तरह से करें? हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम पाकिस्तान की इज़्ज़त को बहाल करें, हम काम करें और बिल्कुल जेन्युइन काम करें, और हम कोई दो नंबरी ना करें। अभी जो इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में चीज़ चल रही है, जिसको तुम लोगों को बहुत अच्छे समझना है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स चल रहे हैं। वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स 30-40 हज़ार रुपये लेके कराया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, सर अम्मार इज़ हियर, ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, और इनकी यहाँ पे मौजूदगी जो है वो हमारे लिए बहुत खुश आइंदा है। बहुत शुक्रिया आपका, प्लीज बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं थैंक यू आपको, मच। हाँ बस मैं कंटिन्यू करता हूँ, फिर मैं आपको बुलाता हूँ, आप भी जरा मुझसे कुछ बात करें। जी जी, मैं जरूर बात करूंगा, प्लीज कीजिए। हाँ, तो अब बेसिकली वो जो फ्रॉड कंडक्ट हुए, उन फ्रॉड्स को रोकने के लिए क्या किया गया कि अब हमारा फर्ज क्या बनता है? हमारा फर्ज ये बनता है कि हम पाकिस्तान की इज्जत को बहाल करें डिजिटल दुनिया में। अब जो ये फ्रॉड चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं कि जी 40,000 50,000 रुपये लेते हैं, उसके बाद कहते हैं जी हम आपका अकाउंट क्रिएट करवा देंगे, ईबे पे अकाउंट क्रिएट करा देंगे। अब जब वो ईबे पे अकाउंट क्रिएट करवाने जाते हैं तो कहते हैं जी आप अपना कोई जानने वाला ले लें, हम आपको फलाने बैंक के थ्रू लिंक करा देंगे, इसके थ्रू लिंक करा देंगे, वहाँ पे आ जाएगा, फिर आप यहाँ से बैठ के करते रहिएगा। तो देखो, जिस काम की इब्तिदा ही गलत होगी उसकी इंतहा क्या होगी। मैंने अपने पास पिछले कोर्स को कंडक्ट करवाने के लिए उसामा को जानबूझ करके कहा कि अपना ईबे अकाउंट क्रिएट करो। उसने किया, पूरी एक केस स्टडी के तौर पे, और पूरे ग्रुप ने देखा कि उसने किया। उसके बाद ईबे से उनको आ गई कि वो आपको नहीं दे सकते, ये अकाउंट आपको ऑथराइज नहीं कर सकते, और क्योंकि आपकी लोकेशन थी, ना वो कुछ वहाँ खरीद सकता था ना बेच सकता था। अकाउंट क्रिएट हो गया, ना वो कुछ खरीद सकता। पेपैल ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर हमने क्या किया, हमने कैसे किया, मैंने यहाँ से जिन लोगों को दी लिस्टिंग लगाने के लिए, जैसे कि अभी उसामा मेरा अकाउंट वहाँ से एक्सेस कर सकता है, मैंने अपने यूज़र आईडी पासवर्ड दिया। मैंने वहाँ पे जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए, मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को बताया था लेदर जैकेट्स बिक रही हैं, हमारे अकाउंट से बिक रही हैं सारे। मैंने फिर ईबे को एक ईमेल की और मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान से अपने लोगों को लिस्टिंग करवाना चाहता हूँ और मुझे ऑथोराइज़ किया जाए। तो उन्होंने फिर मुझे ऑथोराइज़ कर दिया कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अगर आपको अपनी आईडी देता हूँ और आपकी आईपी पाकिस्तान की है तो वो आपको ब्लॉक नहीं करेंगे। बीच में उन्होंने हमें ब्लॉक किया, ये उसामा भी मौजूद थे, सब लोग थे, उन्होंने ब्लॉक कर दिया। फिर उन्होंने मुझे ईमेल की, मैंने उनसे बातचीत की और उसके बाद अब मैंने उनसे परमिशन ली। अब हम लीगल तौर पे आपको ये दे सकते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करें, लेकिन उस सूरत में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी यूके की कंपनी की होगी। ये बात उन्होंने क्लियर कर दी कि अगर आपने कोई चीज़ आपकी बिकी, आपने उसके पैसे आ गए और आपने वो चीज़ नहीं बेची, तो हम जिम्मेदार हैं कि हम उसकी पेमेंट करें। तो मैंने यहाँ तक इन सब चीज़ों को कवर कर लिया और अब ये बिल्कुल ऑफिशियली आपको हम लिस्टिंग करने के लिए ऑप्शंस दे सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर जब होगा तो मैं आप लोगों को यहाँ पे, क्योंकि आपको उन्होंने दिखा दिया, ये लास्ट चंद दिनों में ही मैंने कोई $1500 की इक्विपमेंट सेल की। हालांकि मेरा काम ये है नहीं, इसलिए कि मेरा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने काम कर रहा हूँ। ये मैं फॉर लाइक लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये कर रहा हूँ, सारा के दिखा रहा हूँ। मेरे पास लास्ट क्लास के अंदर हमने यहाँ से फॉरेनर्स को इंक्लूड किया था जो कि अपनी आईडीज़ पाकिस्तान में लोगों को देना चाहते हैं। वो इसलिए देना चाहते हैं कि ठीक है जी, आप भी अर्न करें और वो भी अर्न करें। अगर आप उनको अपनी प्रोडक्ट जो कि बन रही है वहाँ पे, उसमें आप 10% भी उनको दे देते हैं तो आप ये समझिए कि आपने तो प्रॉफिट कमा लिया। आपके पास एक इंटरनेशनल मार्केट से फॉरेन एक्सचेंज आना शुरू हो गया, जो आपके मुल्क को ज़रूरत है, जो हम लोगों को ज़रूरत है, यानी हमारे मुल्क को ज़रूरत है, मगर आपकी प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गया ऑफिशियली, जेन्युइनली, विदाउट एनी दो नंबरी। ठीक है, ये हो गया। मैं इसके बाद तुम लोगों को जो अगली बात बताने वाला हूँ, फिर उसके बाद जी शायद मैं आपको भी बताता हूँ, आपसे बात करता हूँ। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ है ना, वो ये है कि हमने अब करना क्या है, अब हमने आपको किस तरह प्रिपेयर करना है। मैं एक बात बताने के बाद सर अम्मार को लूँगा, वो कहीं मीटिंग में बैठी हुई थी। ये जो उसामा ने तुम्हें भी दिखाई थी ना, मैं अपना आता हूँ सेलिंग के ऊपर। ठीक है, जो चीज़ें मैं सेल कर रहा था,
यहाँ पर अब जब सोल्ड आइटम में जाऊँगा तो मैं तुम लोगों को एक मज़े की बात बता रहा हूँ, तुम लोग देख करके हैरान रह जाओगे। ये लेज़र लाइट्स हैं, ये हम बेच रहे हैं, ये 110 पाउंड की हैं। इस तरह की हम बहुत सारी चीज़ें बेच रहे हैं, ये हमारी चीज़ें और बिक रही हैं। मैं तुमको सिर्फ एक ये जो लाइट है ना, फ्लड लाइट, ठीक है, ये इस पर आ जाएं आप, ठीक है, एक सेकेंड, ये तो थी छोटी। चीज़ें इतनी सारी और कोई टाइम नहीं लग रहा होता। अब जैसे ये फ्लड लाइट है, ये 18 पाउंड की बिकी है और इसने मुझे 21 पाउंड पे किए, क्योंकि 3.2 पाउंड जो थे इसके मेरे पास किस चीज़ के आए थे, इसके आए थे पोस्टेज के। यानी इसने मुझे तकरीबन 700 रुपये पोस्टेज के दिए और 18 पाउंड की इसने मुझसे खरीदी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं और क्या आपके लिए। ये 4-5 इसकी तस्वीरें लगी हुई, ये लग गई, तस्वीर आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई। ये मैंने अभी 2 दिन पहले ही पाकिस्तान में दिया है। वो बच्चा जो है इस वक्त अवैस, वो इस वक्त ऑनलाइन भी है मौजूद, उसको भी मैंने गाइड किया था। लेकिन मैंने उबैद नामी एक आदमी को बाकायदा उसको सपोर्ट की है और उसको दिया है कि तुम इसकी ये केसिंग जो है ना एल्युमिनियम की ढलाई की बना लो, और उसको मैंने फंडिंग दी है कि ये लो, ये पैसे तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम ये एक छोटा सा कारखाना लगाओ और ये बनाओ। और इस कारखाने को लगाने में फ़कत 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा कंप्लीट, जिसमें जगह होगा, सब शामिल है। ये लाइट का जो ये केसिंग है ये 1 किलो की है। पाकिस्तान में 400 रुपये किलो एल्युमिनियम बड़े सुकून से मिल जाता है। मैं इसको अगर 1000 रुपये देता हूँ ना उस बच्चे को, तो इसका मतलब उसको 600 रुपये, और मुझे 1000 पीस चाहिए, उसको 60,000 रुपये महीना बच रहा है। और ये मुझे 1000 पीस चाहिए। मेरी लाइट की कीमत 1200 से 1500 रुपये है। 1500 रुपये का आइटम इस वक्त यहाँ पे बिक रहा है 5,500 रुपये का। तो मेरे पास कितने प्रॉफिट मार्जिन आया? 400%। इस तरह से करके हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी प्रोडक्ट्स जो यहाँ बिक रही हैं, बजाय इसके कि चाइना से हैं, आप लोग वहाँ प्रोड्यूस करें और हम आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें बेचने में, और अपने मुल्क में ही बेचें। तो अब मैं इस बात को थोड़ा सा यहाँ रोकता हूँ और मैं सर अम्मार से कहता हूँ। सर अम्मार के बारे में तुम लोग जानते ही होगे, लेकिन फिर भी मैं तारुफ करा दूँ। सर अम्मार इस वक्त बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान के लिए। उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर डिजिटल वर्ल्ड और जो एक इमर्जिंग साइंसेस जो सिलसिला शुरू हुआ है, और IR इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 जो है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और लोगों को उसकी अवेयरनेस पैदा की जाए। एक यूनिवर्सिटी प्लस प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया, इसमें दुनिया भर से ट्रेनर्स को जमा कर लिया गया आप लोगों के लिए। आप सर खुद जो है वो DG FIA रहे हैं, डायरेक्टर जनरल FIA रहे हैं, और इस वक्त वो एक पाकिस्तान के लिए, डिजिटल पाकिस्तान के लिए मेहनत करें। ओवर टू यू सर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं बहुत खुश हूँ और मुतमईन हूँ कि जो हमने प्रोग्राम शुरू किया था अपने डॉक्टर अली की मदद से और सीट यानी कि सरहद इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और KP IT बोर्ड के साथ मिलके, वो बड़ी कामयाबी से माशाल्लाह चल रहा है। और हम इस प्रोग्राम को हर फोरम के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखिए साथियों, मौजूद तंग ने कहा था कि अगर करीब जाना हो तो जाओ आप अकेले और तेज जाओ, अगर दूर जाना हो तो आस्था चलो और सबको साथ लेके चलो। हमें हमारी कौम को बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, तो हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, आस्था चलना पड़ेगा। अभी जो डॉक्टर अली साहब आपको बता रहे थे कि किस तरह ये जो ऑनलाइन पेमेंट्स के ऊपर फ्रॉड्स हो रहे हैं, वो इतने खतरनाक फ्रॉड्स हैं कि मैं हैरान हूँ कि बड़े बड़े, मैं नाम ही लूँगा इदारों के, उनके पेमेंट सिस्टम जो हैक हो चुके हैं। और आप उनमें कोई अगर आप सेल परचेज कर लें और अकाउंट नंबर दे दें तो आपके बैंक से वैसे ही पैसे निकल जाते हैं। अच्छा, ये जो काम करने वाले लोग हैं वो बहुत शार्प हैं, बहुत तेज लोग हैं, बहुत तेज लोग हैं, ठीक है। अब मसला ये है सारा इसको कि इसको हैंडल कैसे किया जाए। जो डॉक्टर अली ने आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो आपके अकाउंट भी खुद बनवा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अली की आप जरा एफर्ट को एनालाइज करने की कोशिश करें। वो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं चीज़ें बनाने के लिए, इक्विपमेंट दे रहे हैं, मशीनें दे रहे हैं कि इस पर आप सीखें और चीज़ें बनाएं, और जो आप चीज़ें बना लेंगे वो उसको इसे कहते हैं एंड टू एंड सोल्यूशन, कि आपको ट्रेन करने से लेकर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेन करने से लेकर, आपसे प्रोडक्ट बनाने के से लेकर उनको बेचने की हद तक। अगर आपने डॉक्टर अली की बात गौर से सुनी है तो काम जो चाइना से आप चीज़ मंगाएंगे
وہ چیز کیسی ہوگی آپ کو میرے سے بہتر پتا ہے، لیکن جو چیزیں آپ اپنے ملک میں خود بنائیں گے دو فائدے ہوں گے اس سے. ایک تو ہماری انڈیجنس ڈیولپمنٹ ہوگی ہیومن ریسورس کی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہیومن ریسورس جو ہے وہ آگے چل سکتا ہے، کام کر سکتا ہے. اس کے بعد ہماری انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس ہوں گی. ہمارے بڑے بڑے گورنمنٹ کے ادارے، میں نام نہیں لوں گا، کسی کا اچھا نہیں لگتا، وہ ایکڑوں میں پھیلے ہوئے ہیں، سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں، اینڈ دے ہیو ڈیلیورڈ نتھنگ، لیٹ بی ویری فرینک، نتھنگ. لیکن جس طرح ڈاکٹر علی نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت جسے کہتے ہیں نا ایک ایسا اقدام ہے. میں نے ابھی ایک بہت بڑی ویبنار میں ڈاکٹر علی کا نام لے کے کہا کہ جس طریقے سے یہ ہزاروں لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، تو یہ دیکھیں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے تاکہ کوئی بہتر پاکستان ہو سکے. ہم ایک بہت بڑی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. آپ جہاں جہاں بھی ہیں، آپ کراچی میں ہیں، آپ گوادر میں ہیں، آپ مالم جبہ میں ہیں، پشاور میں ہیں، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. بلکہ آج ہی ہماری جو کور کمیٹی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو پروگرام ہوگا آن لائن کریں گے. آن لائن کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پشاور کے لوگ فزیکلی پشاور میں موجود ہوں، کہیں اور کے لوگ فزیکلی موجود ہوں، تو وہ وہاں بیٹھ کر فزیکلی اپنی ان پٹ بھی دے سکتے ہوں گے ہر چیز کے اندر. آخری بات میں آپ لوگوں سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اور ڈاکٹر علی نے، ہم نے سب نے مل کے ایک پروگرام لانچ کیا، اس کا نام ہے یونیورسٹی پلس. اس میں جیسے ڈاکٹر علی نے کہا کہ ہم نے دنیا کے بہترین دماغ جو ہیں ان کو ہم نے جمع کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سب پاکستانی ہیں، یہ سب پاکستانی ہے، محب الوطن پاکستانی ہے سارے. اس میں پروگرام کا حصہ، پروگرام کی تفصیل یہ ہے، اور اس میں کوئی بھی بچہ جس نے FFSC کیا ہو وہ داخلہ لے سکتا ہے گا، اور یہ فریش گریجویٹس کے لیے ہے. ہم اسے کہہ رہے ہیں یونیورسٹی گریجویٹس فار 2025، کیونکہ جو بچہ آج داخلہ لے گا وہ 2025 کے اندر گریجویشن کرے گا. تو آپ کے جتنے بھی بہن بھائی، آپ کے پڑوسی، آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں جنہوں نے FFSC کر لیا ہے اینڈ دے آر لوکنگ فار اے گڈ یونیورسٹی ڈگری، تو وہ فوراً یونیورسٹی پلس کو جوائن کریں. اتفاق سے ہم نے اس کا سٹارٹ کیا ہے KP سے، اور اس میں شاسن کو بہت کریڈٹ جاتا ہے. میں اس کے اندر ہم نے کیا یہ ہے، اور ابھی اس کی 15 مارچ میں دن باقی ہیں، آپ فوراً ایڈمیشن دلائیں. اس کے اندر سرحد یونیورسٹی جو ہے، اس کو سوٹ کہتے ہیں، رنگ روڈ پشاور کے اوپر، ان کے پاس پورے KP کے اندر ڈگری پروگرام کا لیسنس موجود ہے، HEC کا پراپر ڈگری ہے، اور غالباً وہ KP کی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی ہے. اچھا، اب آپ داخلہ تو اس میں لیں گے اور اپنی ڈگری پوری کریں گے، اس میں ہم دخل نہیں دینا چاہیں گے کسی حوالے سے. اچھا، لیکن ہم کیا کریں گے کہ جو بچے سرد انسٹیٹیوٹ آف ایمرجنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے پروگرام کو جوائن کریں گے، ان کو ہم روز رات کو، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، فرسٹ سیمسٹر سے روز رات کو ایک دن یونیک چیزیں پڑھایا کریں گے. فار ایگزامپل میرا خیال یہ ہے ذاتی، اس پہ آپ ہمیں اپنی آراء بھی دے سکتے ہیں، کہ فرسٹ سیمسٹر میں ہم ان کو بہترین انگلش سکھائیں گے، بہترین. اچھا، اس کے لیے کوئی اب ایکسٹرا پیسے ڈیمانڈ نہیں کر رہے، وہ والنٹیئرز ہیں کچھ میرے ساتھ، اور کچھ آگے چل کے جو اگلے سیمسٹروں کے اندر جو انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز ہوگی اس کو دیکھ لیں گے. اس میں ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں نیفٹیک وغیرہ کے، ان کو انوالو کریں گے تاکہ بچوں کو بوجھ نہ آئے، ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ یہ بڑے غور سے میری بات سنیے کہ اب اس میں ابھی 4-5 دن باقی ہیں، پر ہم داخلہ لے سکتے ہیں. اس کے اندر شاسن کے پاس وہ لنک موجود ہے جس کے تحت آپ داخلہ لے سکتے ہیں. ہم نے ایک گروپ بنا دیا ہے، اس کا نام رکھا ہے یونیورسٹی گریجویٹس 2025، ٹھیک ہو گیا. اس کے اندر آپ جو ڈگری پروگرام کریں گے وہ سرحد یونیورسٹی کی پراپر ڈگری ہوگی، HEC کی ریکگنائزڈ. لیکن ڈاکٹر علی میرے اس خواب میں شامل ہیں میرے ساتھ. جب یہ بچے چوتھے سیمسٹر میں ہوں گے تو باقاعدہ یہ اپنے تمام کام خود ہینڈز آن کر رہے ہوں گے. یہ کیا کریں گے؟ ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں کام کریں گے. سیکنڈ سیمسٹر میں ہم ان کو کہیں گے جی اپنی اب آپ ٹیکنالوجی کو پک کر لیں. وہ کیا ہوگی؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوگی، انٹرنیٹ آف تھنگس ہوگی، بلاک چین ہوگی، کلاؤڈ سولوشن ہوگی، IR 4.0 ہوگی، جتنے بھی 10 کے قریب ہے. اچھا، اس کی 2 ٹریکس ہوں گے، ایک ٹیکنیکل لوگوں کے لیے اور ایک مینجمنٹ یا ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لوگوں کے لیے. ہم کچھ لوگوں کو SDGs بھی پڑھائیں گے، کچھ لوگوں کو فری لانسنگ، اس طرح ورچوئل اسسٹنٹ کورس بھی کرائیں گے. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ تمام جو کام ہے یہ رات کو LMS ہوا کرے گا. CIT کے جو اپنا ایک ادارہ ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، 25 سال سے کام کر رہی ہے.
اینڈ ڈاکٹر علی ہیز بین ویری ویری کائنڈ, آئی مسٹ تھینک ہم آن ریکارڈ کہ یہ باقاعدہ مشینیں انسٹال کر رہے ہیں اس کے اندر ہمارے سی آئی ٹی ہیڈ کوارٹر G9 کے اندر, جس کے اوپر ہم جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے جو بورڈز وغیرہ ہیں وہ بنانے کی ہینڈز آن ٹریننگ ہوگی. اس کے اوپر انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ 23 مارچ سے پہلے یہ اس کی انوگریشن ہو جائے, تاکہ ہم اس کو مولانا چبا میں اناؤنس بھی کر سکیں سارے پروگرام کو. اب آپ خود سوچیں کہ آپ ایک پرفیکٹ یونیورسٹی ڈگری کر رہے ہیں. اچھا, یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ غالباً یہ پاکستان کی سب سے چیپسٹ ڈگری ہوگی. کوالٹی وائز A1 ہوگی, کوالٹی وائز A1 ہوگی. لیکن میں آئی مسٹ تھینک سرحد یونیورسٹی مینجمنٹ کہ انہوں نے ہمیں یہ بہت رعایت دی ہے اس پروگرام کے اندر. لیکن یہ آپ کو کلیئر کرنا ضروری ہے کہ جو بچے یونیورسٹی پلس کے تھرو اس ڈگری پروگرام میں نہیں آئیں گے, وہ شام کے ہمارے جو فری پروگرامز ہیں اس میں سرٹیفکیٹس ہوں گے, چیزیں ہوں گی. اچھا, جب یہ ہمارے خیال میں ان کا ہر 4-5 مہینے کے بعد نیا سیمسٹر آتا ہے, جب نیا سیمسٹر آئے گا تو ہمیں ڈیفینیٹلی ہمارے پہلے سیمسٹر کے بچے سیکنڈ میں چلے جائیں گے. اور ہماری تھاٹ پروسیس کے اندر یہ ہے کہ جب یہ ہمارا جو بچہ ہے یونیورسٹی پلس کا یہ چوتھے سیمسٹر میں ہوگا تو یہ اپنی اسکل سیٹ کی پیک پر ہوگا, یہ ریئل لائف پرووائڈ کرے گا. چھٹے سیمسٹر کے بعد ہم اس کو کمپنی کھلوا دیں گے یا اس کو جاب مارکیٹ کے لیے تیار کر دیں گے, اور انشاءاللہ تعالی جب وہ اپنی ڈگری لے کے نکلے گا پراپر HEC یونیورسٹی ڈگری, تو وہ ایک بہت زبردست قسم کا, یا وہ اپنی کمپنی کھولے گا فوری طور پہ, اس کو اسکلز آتی ہوں گی, وہ کسی ہائی اینڈ اسکل کا. میں چاہوں گا ڈاکٹر علی بیفور یو اسٹارٹ ادر تھنگز آپ اس پروگرام پہ ضرور کمنٹ کیجیے گا یونیورسٹی پلس کے اوپر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جی تھینک یو سر. سر عمان نے آپ لوگوں کو ڈیفائن کر دیا یونیورسٹی پلس وغیرہ کا, تو یہ ساری چیزیں تو آپ کے پاس کیریئر اس کے ساتھ چلتی رہیں گی, اینڈ دس آل دا اپرچونیٹیز آر دیئر فار یو گائز ٹو انڈرسٹینڈ دیس تھنگس. اچھا, اب ہمارے پاس جو ہے نا صرف 12-13 منٹ رہ گئے کلاس کی, کیونکہ میں بالکل شارپ ٹائم پہ اسٹارٹ کرتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ٹائم جو ہے وہ از منی, وقت کی قدر کریں, اور جو ٹائم اگر ہم نے اسٹارٹ کرنے کا دیا ہم 5 سے 10 منٹ پہلے آن کر دیتے ہیں سارا کچھ, اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی ہیں تو آپ لوگ یہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم نے آپ کو 7 بجے کا کہا ہے تو آپ اگر جوائن کریں گے تو 7:05 7:10 طرح شروع ہوگا. آپ لوگ 7 بجنے میں 5-6 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے آن لائن ہو کے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, تاکہ میکسیمم ہم اپنی چیزوں کو ڈیلیور کر سکیں آپ لوگوں کو. اچھا جی, اب ہم آ جاتے ہیں اگلی چیز کے اوپر. مجھ سے جو کچھ سوالات پوچھے گئے اس کے اندر ایک سوال تھا کہ ہم پے پیل سے پاکستان میں کیسے بنا سکتے ہیں. دیکھو, میں نے تم لوگوں کو ابھی یہ بات بتائی تھی کہ بہت سارے لوگ فراڈ کے طریقے سے مارکیٹ کے اندر یہ چیزیں کر رہے ہیں کہ جی آپ اس طرح بنا لیں اس طرح بنا لیں. بالکل بھی اس طرح نہ کیجیے گا, کیونکہ آپ لوگوں کے پیسے ڈوب جائیں گے. خدا نہ خواستہ آپ نے کوئی چیز خریدی اور وہ کسی دوسرے طریقے سے پے پیل کا اکاؤنٹ بنا ہوا تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. ہم نے پاکستان کے اندر اس وقت یہ کام کر دیا ہے, کیونکہ میں اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو فورن پیمنٹس ہیں وہ جہاں باہر والے لوگوں کو یہ پرابلم ہے کہ اگر ہم نے پیسے بھیج دیے پاکستان اور چیز نہیں آئی تو کیا ہوگا, تو وہاں تم لوگوں کو بھی تو کنسرن ہوگا نا یار, کہ تم لوگوں کے پاس تم نے اگر پاکستان سے چیز بھیج دی اور پیسے نہیں ملے, کیونکہ وہ تو پہلے پیسے بھیجنے پہ گئے, تو آپ کو بھی تو کنسرن ہے کہ آپ نے پیسے بھیجے اور اس شخص نے پیسے لینے کے بعد آپ کو جو ہے آپ کو پیسے دے دیے, اس کے بعد چیز پہنچ گئی, اس نے انکار کر دیا کہ نہیں پہنچی, تو کیا کریں گے آپ. تو یہ ساری چیزوں کو ریزالو کرنے کے لیے ہی پے پیل ایکٹیو ہوتا ہے. تو ہم نے ونبے کے اندر پے پیل کو ایڈ کر دیا. میں کیونکہ اب ٹائم کم ہے, کوشچن آنسر سیشن شروع ہو رہا ہے 1 منٹ کے بعد, تو اب ونبے کے تھرو ونبے کے اندر ون پے جس کا ہم نے گورنمنٹ سے لائسنس لیا ہے $200 ملین کی ہماری اس کی ہم نے بینک گارنٹی وغیرہ کی سب, تو اس کے تھرو آپ لوگوں کو پے پیل کی پیمنٹ ملا کرے گی, اور پے پیل کی ساری پیمنٹ آپ پاکستان میں ونبے پہ رجسٹر ہوئے ہوں گے, تو جو پیمنٹ آپ کو پے پیل سے لینی ہے وہ ونبے آپ کو پاکستان میں پے کر دے گا. یعنی اگر آپ کو ابھی اس وقت کوئی چیز بکتی ہے تو وہ پیسے آپ کے پے پیل اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں, یعنی ونسنٹ کے پے پیل اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں, اور وہی اسی وقت آپ کے اکاؤنٹ میں پے ہو جائیں گے پاکستان میں. یعنی آپ کو کوئی ٹائم نہیں لگے گا, ادھر پیمنٹ ہوئی اور ادھر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے پے ہو گئے. اب اگر آپ نے خدا نہ خواستہ اس کے اندر کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو پھر کمپنی پوری موجود ہے جو آپ کے مسئلے کو حل کر سکتی ہے. ایک آدمی کو آپ نے UK کے اندر بنایا جس کو آپ جانتے نہیں, آپ جا نہیں سکتے وہاں پہ, اور وہ آپ کے پیسے کھا گیا تو پھر آپ خوار ہو جائیں گے. تو اس لیے ایسے کام کریں جس کی کہ لیگل ایک اینٹی ہو. تو پاکستان میں ونبے ایک لیگل اینٹی ہے,
جس نے لائسنس لیا ہے, اور 23 مارچ سے انشاءاللہ ہمارے آپریشنز اسٹارٹ ہو رہے ہیں, اور اس سے پہلے آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. یہاں پر اب میں اس کو روک رہا ہوں. ونبے جو ہے وہ آپ کو ای بے پہ آفیشیلی لسٹنگ کرنے کا موقع دے رہی ہے. ہم آپ کو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا باقاعدہ بتا رہے ہیں. جیسے ہم نے تقی موجود ہیں یہاں پہ, تقی رضا جس طرح میں نے اسامہ کا بتایا تھا, اس طرح بہت اچھا وہ ہے. میں اس کو یہ اسلام آباد میں جو ہمارا ہم نے ابھی ایک سینٹر بنا رہے ہیں سر عمار کے ساتھ, وہاں پر یہ لوگ اویلیبل ہوں گے, اور یہ پروڈکٹ وہاں پہ کچھ بنا کر کے یہ یو کے وغیرہ بھیجنا شروع کر رہے ہیں. اسی طرح سے ابھی میں نے کراچی کے اندر کچھ لوگوں کو سپورٹ کیا ہے جو کہ ابھی فوری طور کے اوپر شروع کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ہٹایا بھی ہے, یعنی ایسا نہیں کہ اسے سپورٹ کریں, جو لوگ سیریس نہیں تھے ان کو ہٹا بھی دیا. ہمیں سیریس لوگ چاہیے. اگر آپ اپنے مستقبل کے ساتھ سیریس ہیں اور چاہتے ہیں کہ اچھے پیسوں کی ارننگ کرنا شروع کریں ڈیورنگ یور اسٹڈیز, اچھے پیسوں کی ارننگ آپ کو ہیلپ کرتی ہے فیوچر کے اندر, کی یاد رکھیے گا. میں نے پچھلی کلاس کے اندر بہت واضح طور پہ آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ تمام یونیورسٹیز اور تمام وہ ادارے جو آگے جاب دے رہے ہوتے ہیں آپ کی ایجوکیشن کے بعد, ان کے اندر ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں ایک سائیکولوجیکل فیکٹر جو دیکھا جاتا ہے, یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس بچے نے ڈیورنگ اسٹڈیز کوئی کام کیا ہے یا نہیں کیا. چاہے وہ بادشاہ کا بیٹا ہو, چاہے وہ مزدور کا بیٹا ہو, چاہے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو, اگر اس نے کام کیا ہے تو اس کے پلس پوائنٹس ہوتے ہیں, کیونکہ اس کو ایک سیریس کنسرن لیا جاتا ہے کہ وہ لائف میں سیریس ہے. ایک بات خالی میں ابھی تم سے پوچھوں گا, یعنی ایک بات بتانے کے بعد پھر میں فوراً کوشچن آنسر سیشن دوں گا. نیکسٹ کلاس میں تمہیں پرائرٹیز آف لائف, ہاؤ ٹو سیٹ یور پرائرٹیز آف لائف, کیسے پرائرٹیز آف لائف سیٹ کی جاتی ہیں, کس طرح تم ایک بہت اچھے پیسے ارن کر سکتے ہو ڈیورنگ یور اسٹڈیز ساتھ چل رہی ہوں, اس کے ساتھ وہ بتاؤں گا کس طرح سے کرنی. اور پھر یہ کہ ہم اس کے لیے کیا ہمارا نیکسٹ پلان ہوگا, یہ میں نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گا تم لوگوں کو. آئی ایم گوئنگ ٹو آسک کوسچن آنسرز ناؤ. اسامہ, یو ہیو گاٹ اینی کوسچن؟ سر ایک چیز مجھے ڈسکس کرنی ہے مزید. نماز کا ٹائم جو ہے نا ابھی یہاں پہ کراچی میں تقریباً 6:45 کے درمیان آ گیا ہے. آفس سے اگر کبھی تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو میرے لیے 7 بجے تک کلاس سٹارٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. نہیں تو کوئی بات کلاس کے نہیں, ٹائم کو ہاں اگر تھوڑا سا پیچھے موو کیا جا سکے. ٹھیک ہے, اب اس میں ہم دیکھ لیں گے, ڈسکس کر لیں گے. اور دوسری چیز یہ کہ ہم 2 کو کلاس میں پڑھائی اسی لیے رہیں تاکہ کوئی بھی آگے پیچھے چیز ہو تو ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکیں. جی اسامہ, آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی سر. سر اگر کوئی آپ کا اسلام آباد آفس ابھی جوائن کرنا چاہے تو اس کے بارے میں تھوڑی آپ مجھے گائیڈنس دے دیں. ہاں میں نے بتا دیے ابھی فوری طور کے اوپر. میں نے یہاں سے کچھ مشینیں وغیرہ بھیج دی. تقی از آلریڈی دیئر ان اسلام آباد. تقی ہے, تیمور ہے, فیض الحسنین ہے, اور پھر ان کی اپنی ایک ٹیم موجود ہے سر کی. تو وہ جیسے ہی ہمارا آفس آپریشنل ہوتا ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 23 مارچ تک آپریشنل ہو جائے, تو آپ ٹھیک بالکل ہے, آ سکتے ہیں. جی شاہد. ٹھیک ہے سر. جی سر ایک اور کوشچن ہے کہ میری اپنی ایک پروڈکٹ ہے ڈیری سے ریلیٹڈ, تو اس کو میں کیا آگے فردر کر سکتا ہوں؟ ہاں دیکھو, ڈیری اور اس سے فوڈ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں نا, ان میں اگر تو وہ ڈرائی ہے جی تو آپ انٹرنیشنلی سیل کر سکتے ہیں. اگر ڈرائی نہیں ہے تو پھر اس کے جی لیے پرمیشن لینی پڑتی ہے, کیونکہ اس کی ایکسپائری اور اس کے لیے ایک ادارہ ہے جو اس جی کو جی سرٹیفائی کرتا ہے. ادر دین دس, جی آپ جی اگر آپ کی ڈیری پروڈکٹس ہیں اور آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ونبے کے تھرو کر سکیں گے, کیونکہ اس میں پھر وہ کیونکہ ود ان پاکستان ہے تو ہم اس کو لے سکتے ہیں. اچھا ایک بات اور سمجھ لو, ونبے ٹھیک. از ناٹ اونلی فار پاکستان, ونبے یو کے بھی ہے, ونبے پی کے بھی ہے. جو بھی پروڈکٹ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, آپ سب لوگ اپنے اپنے طور پہ دیکھیے آپ کیا کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. میں نے اپنا نمبر لکھ دیا ہے یہاں پر. اتنا ٹائم نہیں ہوتا, لیکن میں جو بھی تھوڑا بہت ٹائم دے سکوں گا دوں گا. تم سے تمہاری بات سنوں گا کہ تم کیا کر سکتے ہو, اور پھر میں اس کے اندر تمہاری کس طرح سے ہیلپ کر سکتا ہوں وہ ہم ڈسکس کر لیں گے. وہ ہر کس کا اپنا الگ ہوگا, جیسے بھی کر لے گا. اچھا جی شاہد. السلام علیکم سر, آواز آ رہی؟ بالکل آ رہی ہے شاہد, بالکل آ رہی ہے. سر السلام علیکم سر. میں پاکستان ایبٹ آباد سے ہوں. تو سر اصل میں میری جو ایج ہے سر, میں 19 سال کا ہوں. تو سر میں کام کر رہا ہوں, وہ جو پلے اسٹور کے اوپر ایک اپلیکیشن وغیرہ بناتا ہوں, اور اس کی میری ارننگ کر رہا ہوں. میری جو ہے پر منتھ کی جو ہے 1000 سے لے کر 2000 تک میری وہ جو ڈالرز میں انکم آ رہی ہے. تو ویری سر گڈ. ای کامرس سر میں بہت مطلب کہ مجھے ایکسائٹیڈ ہوں, اور مجھے بڑی خواہش ہے کہ میں سے آگے جاؤں. تو سر میں اصل میں اس میں بالکل ابھی آیا ہوں, نیو. اس سے پہلے کلاس میں نے آپ کی لی ہے. تو میرے لیے سر بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں آپ وہ جو سن رہا ہوں اور آپ کو دیکھ رہا ہوں سر.
तो अगर मेरा ये क्वेश्चन सर कि क्या मुझे अभी कुछ नहीं आता इस बारे में, तो सर क्या मैं आगे इस फील्ड में आ सकता हूँ, क्या मैं कामयाब हो सकता हूँ? बिल्कुल आ सकते हो। हम करेंगे ये कि नेक्स्ट क्लास के अंदर ना तुम अपनी जो भी प्रोडक्ट तुमने बनाई है, जो तुम बेच रहे हो और उनको जो भी कुछ कर रहे हो, उसको पूरी क्लास से शेयर करना, ताकि मेरा उसूल ये है कि मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आप किसी को कुछ सिखा सकते हैं ज़रूर सीखें, तो वो लोग भी उन चीज़ों को समझें कि आप किस तरह से करें। जैसे मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि मेरी ही क्लास के अंदर लड़की है गुलाम फातिमा, उसको रिसेंटली $800 की $800 की उसको जॉब ऑफर हुई, जस्ट बिकॉज उसने डिजिटल मार्केटिंग का वो काम कर रही थी और हमारे साथ ही करी थी, हमने ही उसको ट्रेन किया था सारा। तो इस तरह आप सब लोगों को ही मिल सकती है। तो शाहिद जो है, जैसे इसने बताया कि ये ऑलरेडी 800 से आगे $1000-1200 कमा रहा है, मगर वो ई कॉमर्स में आना चाहता है, तो इज़ अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर तुम लोगों को और इसके बारे में डिटेल से बता दूंगा। एनी क्वेश्चन बाय एनीबॉडी एल्स? अच्छा, उसामा, योर क्वेश्चन अगेन। जी उसामा। अच्छा, उन्होंने रीसेंड किया हुआ था खाली। Anybody else who have got any question? We have got 4 minutes left to actually respond back. जी मोहम्मद, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मैं इंटीक के हवाले से जो कॉइन्स होते हैं उसके हवाले से थोड़ा जानना चाहता हूँ कि उसका शुरू कर सकते हैं कि नहीं। नहीं, क्या चीज़ दोबारा पूछना? जो इंटीक्स होते हैं, जो कॉइन्स होते हैं पुराने हाँ हाँ, क्वेश्चन दौर के, ग्रीक दौर के, तो वो इधर कसरत से मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो ये तो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। मैं अभी अपनी एक तस्वीर शेयर करता हूँ। मेरे अपने घर के अंदर मैंने जी एक सर। अपना एंटीक कॉर्नर बनाया हुआ है, जिसके अंदर की मैंने जो चीज़ें खरीदी हुई वो कई कई हज़ार पाउंड की खरीदी हुई। तो मैं तो एक जी सर। छोटा सा आदमी हूँ, यहाँ पे जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो तो लाखों करोड़ों रुपए की चीज़ें खरीद रहे हैं। और वो सर मैं यही कह रहा हूँ आप कि कुछ नहीं ये करें, मैं ही आपका बायर हूँ। सबसे पहले आप एंटीक चीज़ें शेयर करें, मैं ही आपकी हज़ारों चीज़ें बिकवा दूंगा मेरे भाई। ये तो रेयर आइटम है, इसके तो पैसे भी बहुत मिलते हैं। सर मैं यही कह रहा हूँ कि इधर बहुत सारी मिल रही है, और आपको तो पता है सवात और इन इलाकों पे जो बुधा और ग्रीक दौर के है बहुत सारी। भाई तो पहली फुर्सत में डिटेल्स भेजो, मैं तुम्हारी चीजें वैसे ही बिकवा दूंगा, बहुत सारी खुद भी खरीद लूंगा, बिकवा भी दूंगा। यहाँ बहुत लोग क्रेजी है इस चीज के लिए। जी साहब, ठीक। सर मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर अगर शेयर कर दे तो मैं आपसे मैंने अभी कम्युनिकेशन ग्रुप में करूंगा। शेयर कर दिया और तुमको मिल भी जाएगा। वेबसाइट पे चले जाना, वहाँ पे अलीना होती है, उनको कांटेक्ट कर लेना, मैसेज भी कर देना, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है? ओके सर, ओके, ठीक है, थैंक यू हाँ सर। ठीक, वेलकम जी साहब। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सर। सलाम। मुझे ये पूछना था कि हाउ मच क्वांटिटी वी नीड इन, अगर फर्स्ट करें गारमेंट में अगर कोई चीज हम लॉन्च करते हैं तो हाउ मच क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी वी नीड। अच्छा, इसमें मैं तुम लोग एक बात बता दूं। देखो, बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं और वो उनसे जो है ना इन्वेस्टमेंट करवाते हैं या उनको घेर लेते हैं। मैं उसमें एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ, सवाल से रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूँ। ये कोई ई कॉमर्स वगैरह की 2-3 जो लोग कंपनियां, इस वक्त उन्होंने क्या किया कि यूके के अंदर एक कंपनी बना दी और उन्होंने कहा कि जी आप इस कंपनी के जरिए सामान खरीद के आगे दे सकते हैं। और वो कंपनी, वो सारी चीज़ें उनकी अपनी ही बैकग्राउंड में थी। तो एक तो ये तरीका है, ठीक। अच्छा, उसके अंदर वो ऑलरेडी पीछे से उन्होंने कमा लिया, सारा कुछ हो गया, हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। आपने क्वेश्चन ये किया कि आप करना चाहते हैं, मैं आपको इसका एक तरीके का बताता हूँ। आपकी कोई क्वांटिटी नहीं रिक्वायर्ड, आपने सिर्फ वेंडर तलाश करना है। अच्छा वेंडर मिल गया आपको जो रेगुलर आपको माल दे सके। क्योंकि देखो, इनिशियली अगर उसूल हमेशा याद रखना, अगर पहले फुल इन्वेस्टमेंट कर दोगे बगैर चीज़ों को एक्सपीरियंस किए हुए तो नुकसान उठाओगे, और पहला नुकसान लिया जाता है, हमेशा लिया जाता है। तो हमने क्या किया कि आपको सेव करने के लिए आप अपनी जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास आपके हाथ पे चल रही हैं, आपको नज़र आ रही हैं, आप मैन्युफैक्चरर से ले सकते हो, उसकी डिटेल हमसे शेयर करो, उसको पहले विनबे पे लगाओ, जब वो बिक जाए तो उस पार्टी से माल लो, लेकर के भेज दो। ठीक, ये मेरे पास मैंने एक आप लोगों के लिए सिस्टम पूरा बना दिया थ्रू विनबे। हर वीक वहाँ से हमारी शिपमेंट्स आ रही हैं, हर वीक की शिपमेंट में आप डलवा दें। आपको, हमें आपकी चीज़ बिक गई, आपको फौरी तौर पे आपने हमारे पास, हमारा जो इंटरनेशनल ऑफिस है उसके लिए आपने भेज दिया, वो शिपमेंट यहाँ आ गई, यहाँ से क्लाइंट को चली गई। तो आप ज़ीरो स्टॉक्स के साथ काम कर सकते हैं, ज़ीरो स्टॉक्स के साथ काम कर सकते हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन लेकर के आइए कि ये चीज़ मैं इतने की मिल रही है, मैं इतने की बेचना चाहता हूँ। विनबे पे आप बेचेंगे, विनबे जो पाकिस्तान की है, वो तो जो भी आपका प्रॉफिट आप खुद ही लेंगे।
تو جب آپ کو ایک پروڈکٹ کوئی فائنل ہو جائے اور آپ اس کی پروڈکشن میں جانا چاہیں تب آپ کو جو ہے نا انویسٹمنٹ آپ اپنی کیجیے اور اس میں پھر آپ اپنی ایک کوانٹٹی بنائیے. کوشش یہ ہمیشہ کیجیے منیمم کوانٹٹی رکھیے. میں نے لاسٹ ٹائم تم لوگوں کو ایگزامپل دی تھی کہ میں نے ایک پارٹی کو, ایک لڑکے کو جو ہمارے گروپ میں ہی تھا, اس کو سپورٹ کیا تھا. اس کے بعد وہ کپڑوں کی قطرن بھیج رہا تھا. اس کو ابھی یو ایس سے 12 کنٹینرز کی آفر کی اس کو آرڈر ملا. اس کے کوئی قطرن اپنے نہیں تھے, وہ ایک سمپل سا کام کر رہا تھا. اس نے وہی قطرن جو وہاں لگائے ہوئے تھے, پارٹی نے اس کو اس کے تھرو کانٹیکٹ کر لیا, اور کانٹیکٹ کرنے کے بعد 12 کنٹینر, ایک کنٹینر کی قیمت $22,000 ہے. اب اس کو فائنینسر بھی مل گیا اور سب کچھ ہو گیا. اس کی لائف چینج ہو گئی. 3 مہینے میں $22,000 کے حساب سے اگر 12 کنٹینر مجھے بیچنے ہو تو تقریباً 3 لاکھ ڈالر کا کام ہو گیا اس کا. تو وہ تو پروفٹ میں آ گیا نا, ایک دن میں آ گیا. تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ یہاں بنا کر کے چیزوں کو پریزنٹ کر رہے ہیں, اور پھر جب وہاں پہ پریزنٹ ہو رہی ہیں, وہاں سے کسی کوانٹٹی, کسی کمپنی نے آپ سے کانٹیکٹ کر لیا کہ جی ہمیں 1000 پیس, 2000 پیس, 5000 پیس چاہیے, تو آپ فوری طور پہ اپنا کام شروع کر دیں, تو آپ کی لائف چینج ہو جائے گی. اپنے آپ کو پریزنٹ کروانا ہے پہلے. جب پریزنٹ ہو جائیں گے آپ, تو پھر آپ نے سیکنڈ لیئر آف مارکیٹنگ شروع کرنی ہے. وہ میں بعد میں گائیڈ کروں گا کیسے کرنی ہے. ٹھیک, از اٹ کلیئر صاحب؟ اچھا ٹھیک ہے. اینی ادر کوشچن؟ اچھا ٹھیک ہے, تو بس لیٹ می فنش دس کلاس, کیونکہ کلاس. جی سر میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ابھی یہ پروڈکٹ ہے تو ہم سیل کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. کون کیوں نہیں سیل کر سکتے؟ میں نے اپنا نمبر دے دیا آپ لوگوں کو, اس پہ لکھا ہوا ہے. علینا سے آپ کانٹیکٹ کر لیں, شاہ حسن سے کانٹیکٹ کر لیں. میں نیکسٹ کلاس کے اندر اور ڈیٹیل میں چیزوں کو ڈسکس کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو بالکل کلیئر ہو جائے. تم سب نے پیسے یس سر یس سر. یہ صرف میری باتیں نہیں سننی, اسامہ کی جو ڈیٹیل میتھڈولوجیز ہے وہ سننا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ کہ اس پوری گفتگو کا کوئی حاصل ہو, لائف میں کوئی چینج آئے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے. ویری مچ. اف دیر اینی باڈی ہیز گاٹ اینی کوشچن آسک می, ادروائز آئی کلوز دس کلاس اینڈ وی ول میٹ ان نیکسٹ کلاس. اور نیکسٹ کلاس میں 10 منٹ پہلے میں آن ہوں گا. کوشش کرنا کہ ٹھیک 7 بجے لوگ سارے کلاس میں موجود ہوں جس نے کلاس لینی ہے, تاکہ ہم کو جو ہے ٹائم ہمارا بھی ضائع نہ ہو, تمہارا بھی ضائع نہ ہو, کیونکہ میں بہت بزی ہوں. میں نے ابھی اسی وقت جو ہے نا 5 شپمنٹس بھیجی ہیں فرانس وغیرہ کے لیے, لیکن پھر بھی میں, اور کام تھا لیکن پھر بھی میں ٹائم نکال کے تم لوگوں کی کلاس کے لیے یہاں پہنچا. ٹھیک ہے, تو تھینک یو. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اچھا اب یہ ہے کہ بس میں اس کلاس کو اینڈ کر رہا ہوں, اور پھر اگلے جو بھی کوشچنس ہوں, تم لوگوں کے پاس میرا نمبر ہے, میں نے چیٹ میں لکھ دیا تھا, میں ایک دفعہ پھر چیٹ میں لکھ دیتا ہوں, یا آپ لوگ علینا سے کانٹیکٹ کریں گے تو علینا سے آپ کو سارے نمبر مل جائیں گے, اینڈ وی کین آلویز ڈیپینڈ. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ ایوری بڈی, تھینک یو. اوکے, اللہ حافظ.